Assalamu alaikum students. How are you? Well, I'm fine. Thank you. And we were just closing our talk on radio when we were last time here. And we were examining how this arrival of electronic media on the scene of mass communication created a ripple, and in fact it was taken as a miracle by many, and what influence it had on the society. ریڈیو کی ہم بات کر رہے تھے کہ ریڈیو کے آنے سے ایسا لگا کہ جو زندگیاں ہیں لوگوں کی ان میں بہت تبدیلی آ گئی. میس کمیونیکیشن کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر آج کل جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے, یہ تو ایرا جو ہے یہ کمیونیکیشن کا ایرا ہے, جس طرح بہت سارے ایراز کو کہا جاتا تھا کہ یہ میکینیکل کا ایرا ہے, یہ الیکٹریکل کا ایرا ہے, اور یہ الیکٹرانکس کا ہے, اور یہ آج کل ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان این ایرا آف کمیونیکیشن. کوئی سوسائٹی دنیا میں اپنی ایگزسٹنس نہیں قائم رکھ سکتی اسٹوڈنٹس اگر اس کو جو مینز آف کمیونیکیشن اس کے اوپر ان کی دسترس نہیں ہے, ان کی کمانڈ نہیں ہے. انفیکٹ جن کی کمانڈ زیادہ ہے ان مینز آف کمیونیکیشن کے اوپر, کہا جاتا ہے کہ دے آر رولنگ اوور دا ورلڈ انڈائریکٹلی, اینڈ رائٹلی سو, بیکاز this communication, this mass communication, particularly this mediated communication, is so strong and it has such enormous influence over the societies that we cannot simply ignore its existence or its presence. ہم اسی کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ میس کمیونیکیشن پچھلے کچھ صدیوں سے جب سے آئی ہے, اس کے کس طرح سے اس کے اثرات ہیں اور یہ کیا ہے. پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. پچھلے کچھ نشستوں میں آپ سے بات ہوئی کہ جب ریڈیو آیا, خاص طور سے پھر جب یہ موشن پکچرز کی آمد ہوئی, بہت انٹرٹینمنٹ کا ایریا اس میں لوگ شامل ہو گئے. ریڈیو کے آنے کے ساتھ تو یہ ہوا, سینما میں تو فلم میں تو پھر بھی یہ تھا کہ آپ کو تھوڑا سا لٹل ڈن اینڈ گو ٹو سینما ہاؤسز, ٹریول سم ڈسٹینس اینڈ بریو دی odds of different things like weather and transport. پھر آپ سینما ہاؤس پہنچے and get entertained. ریڈیو کے آنے سے تو کیا کمال ہی ہو گیا. ریڈیو آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, چاہے آپ ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں, لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, یا ویسے ہی کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں, کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہیں, آپ نے ریڈیو لگایا ہوا, آپ خبریں بھی سن رہے ہیں, آپ میوزک بھی سن رہے ہیں, آپ لوگوں کے تبصرے بھی سن رہے ہیں, اور آج کل ایف ایم کے حوالے سے تو ایک دفعہ سے پھر ریوائول ہو گیا ریڈیو کا. دیر از نو وے یو آر ڈیٹیچ, دا پیپل آر ڈیٹیچڈ فرام ریڈیو. اتنا انارمس اس کا امپیکٹ رہا. پھر مختلف قسم کے جو فارمیٹ سے ریڈیو کے آنا شروع ہوئے. شروع میں تو جیسے ہم نے کہا کہ بالکل ایک را فارم میں, نیوز بھی را فارم میں تھی, اور میوزک بھی, انٹرٹینمنٹ بھی جو تھی, انفارمیشن بھی, آل اٹ واز جمبلڈ اپ. خیال آیا تو خبریں سنا دی لوگوں کو, خیال آیا تو میوزک لگا دیا, خیال آیا. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب 40s میں اور 50s میں جا کے ریڈیو نے بڑی ایک فارمل شیپ اختیار کرنی شروع کی. ان کے پروگرامز کے جو فارمیٹس تھے بڑے ویل ڈیفائنڈ ہونے شروع ہو گئے. اسی طرح سے اسٹاف جو تھا وہ ریکروٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے, اور ان کو باقاعدہ اسائن کیا جانے لگا کہ آپ کرنٹ افیئر کریں گے, آپ نیوز کریں گے, آپ کے ذمہ انٹرٹینمنٹ کے پروگرام میں آپ ڈرامہ کریں گے. ہاں, ڈرامہ کا مجھے ذکر آیا کہ پچھلے جب ہم انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے تھے ہم نے میوزک پہ بہت زور دیا. ڈرامے کا عنصر تو رہی کیا, ڈرامہ کا تو لفظ ہی ایسا ہے کہ ون از اٹریکٹڈ, کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. تو ریڈیو پہ جب ڈرامہ ہوا تو لوگ اس سے بہت زیادہ فیملیئر ہو گئے. ویسے ریڈیو سے پہلے اسٹیج پہ ڈرامہ موجود تھا, مگر آپ جانتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ کتنے لوگ اسٹیج پہ جا کے اس کو دیکھتے ہوں گے, اور اسٹیج بھی تو چند بڑے شہروں تک محدود تھا. بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں گاؤں سے یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہر آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی, اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو پھر یہ ٹائم نہیں ملتا کہ وہ جا کے کسی تھیٹر میں ایک اسٹیج شو دیکھیں. تو
اسٹیج کے حوالے سے میس کمیونیکیشن میں اتنا زیادہ آسانی کریٹ ہے، لیکن ہوا یہ کہ اس سے ڈراما اس کی سینس سوسائٹی میں پائی جانے لگی. ڈراما ہوا، پھر اخباروں میں لکھا گیا. آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ نے ڈراما دیکھا نہیں، لیکن پڑھ تو لیا نا کہ ایک ڈراما ہوا ہے. ڈرامے میں اس طرح سے لوگوں نے کاسٹیوم پہنے ہوئے تھے، یہ اسٹیج کا گرینڈر تھا. یہ تو ریڈیو جب شروع ہو، ہم چونکہ ریڈیو کی بات کر رہے ہیں، ریڈیو جب شروع ہوا تو ڈرامے کا پیٹرن ریڈیو کو ایک اویلیبل تھا، میوزک کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ایریا میں. یہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم اس پہ بات نہیں کر سکے تھے. اور ڈرامہ جب شروع ہوا ریڈیو پہ تو لاؤڈ ہوتا تھا، اونچی اونچی بولتے تھے، جس طرح ایک پریکٹس تھی. وہی ایکٹر ایکٹریسز لیے گئے تھے جو اسٹیج پہ کام کرتے تھے، کیونکہ انہیں ڈائلاگ ڈلیوری کے بارے میں کچھ زیادہ آئیڈیا تھا. ڈائلاگس کو یاد کرنا اور پھر ریہرسلز کرنا، وہ ان کے فیملیئر تھے. تو بہت سارے لوگ، آج بھی بڑا کامن ہے، آپ جب کسی فنکار کا انٹرویو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف فلم کے نہیں، فلم، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اسٹیج کے نامور فنکار، ان سے ملیے آپ سنتے ہیں. یہ ایک ہی ایریا تھا جس میں بہت سارے ان کے گرے ایریاز ہوتے ہیں جس میں یہ کامن ہو جاتے ہیں، جیسے اخبار اور اسٹیج اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن. ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فارمیٹس جو ہیں وہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں شفٹ ہوتے ہیں. تو ڈرامہ جو تھا وہ ریڈیو کا اویلیبل تھا، لیکن ریڈیو ڈرامہ کی جو ساخت تھی، جو اس کا اسٹرکچر تھا، اس کا جو بلڈ اپ تھا، وہ ڈفرینٹ تھا. پھر ریڈیو کے حوالے سے ڈرامہ نے بہت ترقی کی، بہت ساری نئی ٹیکنیکس آ گئی ڈائلاگ ڈلیوری کے بارے میں، آواز کو مینیپولیٹ کرنے کے بارے میں. بہت ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح آواز جو ہے وہ بدلی بھی جا سکتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر مختلف قسم کے ہوتے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو فنکار تھے انہوں نے بچوں کی آواز بھی نکالی. بہت سارے جو میل ایکٹر تھے وہ فیمیل وائس بھی نکال لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ ڈرامے کے کسی کریکٹر میں اس کا ساتھ نبھا دیتے تھے کریکٹر کا. پھر ڈرامے کی ٹیکنیکس میں یہ آیا کہ آواز کو ایکسینچویٹ کیسے کرنا ہے. اس سے پہلے اس کی کیفیت نہیں تھی. اسٹیج کے اوپر آواز کو ایکسینچویٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، بس یو نیڈ ٹو بی لاؤڈ. اس لیے کہ آپ لاؤڈنیس سے ذرا نیچے آئے تو آپ کی وہ اسپرٹ ہی ختم ہو گئی، اور آپ وسپر کا تو کوئی چانس ہی نہیں تھا. ریڈیو نے یہ والی چیز بھی انٹروڈیوس کروائی کہ آپ اپنی آواز کو، کیونکہ ریڈیو آواز کے نام کے ساتھ تھا، امیج تو تھا ہی نہیں ریڈیو پہ. اٹ واز پیورلی وائس area of mass communication. You need a voice to tell people about everything like entertainment or information or education. It's a voice جو ریڈیو کے حوالے سے بہت اسینشیل. تو جب وائس کا ذکر ہوتا تھا تو پھر وائس کے اوپر بہت کام ہوا. بہت سارے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے وائس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا کہ وائس کی کیا کوالٹی ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ نے وائس کے حوالے سے انسان کو کچھ ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر آپ آواز کو مینیپولیٹ کریں تو آپ لوگوں کو اور انفلوئنس کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں ریڈیو کے فنکاروں نے آواز کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے ایک تہلکہ مچا دی. مجھے وہ دن یاد ہیں، اپنی میموری سے مجھے یہ دن یاد ہیں، اور یہ بالکل ہسٹری کا حصہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ڈرامہ آیا کرتا تھا، اور پورا ہفتہ اس کا ذکر رہتا تھا کہ یہ منگل کی شام کو یا پیر کی شام کو رات 8 بجے یا 9 بجے ریڈیو پہ ڈرامہ آنا ہے. سب لوگ اکٹھا ہو گئے ریڈیو سینٹر میں رکھ کے، جب ٹرانزسٹرز کا زمانہ ہو گیا تھا، رکھ کے، اور سارے لوگ سن رہے ہیں اس کو. اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس، ڈائلاگ ڈلیوری، پازز، وائس ایکسینچویشن، لفظوں کو اسٹریچ کرنا، لفظوں کو سکویز کرنا، آواز کے ردم کو مینیپولیٹ کرنا، اس کو مینیج کرنا، ڈفرینٹ کریکٹرز کے لیے ڈفرینٹ آوازیں نکالنا. نہ صرف اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا، بلکہ یہ ایک عمومی طور پہ عوام کے حوالے سے، میسز کے حوالے سے، جیسے ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے، it was something so new other than music. we're not talking about entertainment کے حوالے سے. میوزک کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈرامہ ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ. ڈرامہ نے اتنی اسپیشلائزیشن حاصل کر لی ریڈیو کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کے، اس کو کلاسیفائی کرنا پڑا. ایک ڈرامہ which is meant for every person, and then drama for women,
drama for children, drama for when you will have a program for farmers. So there were different categories of the demographic. جیسے آپ چارٹ بناتے ہیں مختلف لوگوں کا مختلف حوالوں سے, پھر اس کی اور تخصیص ہونی شروع ہوئی, لینگویج کے حوالے سے اس کی تخصیص ہونی شروع ہو گئی. آبویسلی اردو کا ڈراما جو تھا دیٹ وڈ ڈومینیٹ دا سین, لیکن پھر ریجنل لینگویجز میں براہوی میں, سندھی میں, پشتو میں, بلوچی میں, پنجابی کے جو ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں ہندکوں میں, پھر سرائکی میں ڈراما آنا شروع ہو گیا. اٹ واز گریٹ انٹرٹینمنٹ فار دا پیپل کہ وہ اپنی زبان میں ایک ڈراما سنے. یہ ایک ایسی چیز تھی اسٹوڈنٹ جو پہلے کبھی تھی نہیں. کبھی کسی نے فرض کریں گے ہندکو کا ایک ڈراما ہے, ہندکو آپ جانتے ہیں نا, ہندکو کا جو ڈائلیکٹ ہے پاکستان کا بڑا ایک پاپولر وہ ڈائلیکٹ, کیا کہتے ہیں کہ وہ نڈے کی طرح چھکے چھک چھوڑے نے. جیسے آپ راول پنڈی کے ایریے میں جائیں اور ایبٹ آباد کے ایریے میں جائیں تو آپ کو اس طرح کے لہجے میں بہت کامن. جب پہلی دفعہ ہندکو میں ڈراما آیا تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ, انہوں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کا اس لب و لہجے میں ایک ڈراما نہیں دیکھا, نہیں سنا. واٹ این انٹرٹینمنٹ اٹ وڈ ہیو بین. بالکل اس طرح جیسے اردو زبان میں آپ نے ریڈیو کا جب ڈراما سنا, آواز کے اس اتار چڑھاؤ کے ساتھ اور ڈائلاگ ڈلیوری کے اس ردم کے ساتھ ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا تھا. دا ہول فیملی وڈ لسن اٹ, کمپلیٹ سائلنس. گھروں کے اندر جب ڈراما آتا تھا پھر اس کا ذکر ہوتا تھا دوسرے دن اسکولوں میں, کالجز میں, آفیسز میں کریٹیسزم ہوتا تھا اس کے اوپر, اخباروں میں لکھا جاتا تھا. پھر وہ جو فنکار ہوتے تھے ان کو فنکار کا درجہ حاصل ہوتا تھا, ان لوگوں کو جو ریڈیو ڈراما میں آتے تھے, پھر اخباروں میں ان کی تصویریں آنی. تو اس طرح ایک اسٹارڈم بھی کریٹ ہونا شروع ہو گیا جو اس سے پہلے لوگ فیملیئر نہیں تھے. تو ریڈیو کے حوالے سے ایسے بہت سارے سلسلے جو تھے وہ چلتے رہے. اور جیسے ہم نے کہا کہ ریڈیو صرف میسج تک ہی محدود نہیں تھا, ریڈیو کی انوینشن کا بہت فائدہ اٹھایا مختلف ایریاز میں عمومی زندگی کے, جیسے ایویشن میں, جیسے ہوائی جہاز جب جاتے ہیں اوپر تو ان کا تعلق صرف ریڈیو سے قائم ہوتا ہے نیچے. اسی طرح جو آرمیز ہوتی ہیں وہ بہت اسکیٹرڈ, اتنی پھیلی ہوتی ہیں جگہوں پہ, ریڈیو سے ان کا رابطہ. پھر جو شپ جاتی ہیں ہائی سی میں ان کا رابطہ ریڈیو کے لیے. اسی طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ پولیس فورس جو ہے وہ شہر میں گھوم رہی ہوتی ہے, وائرلیس ان کا جو وائرلیس جو بھی ہے یہ ایک ریڈیو ویوز کے حوالے سے ایک لنک ہے. اور پھر جب ریڈیو ذرا پاپولر ہوا ہر لحاظ سے, خاص طور سے جب خبروں کے حوالے سے اور ویوز کے حوالے سے پاپولر ہوا اور لوگوں کی اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوگی, تو پھر وہی باتیں ہوئی, کچھ لاز گورنمنٹ کو انٹروڈیوس کروانے پڑے کہ ریڈیو جو ہے, بہت سارے ممالک میں تو ریڈیو پبلک سیکٹر میں رہا, یعنی حکومتی کنٹرول میں رہا. دنیا کے بہت سارے ممالک میں ریڈیو جو تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی رہا. جب پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اس طرح کی میس کمیونیکیشن کی چیز ہو تو یو نیڈ ٹو بی مور کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. اس لیے کہ حکومت کی تو کوئی ایک پالیسی ہو سکتی ہے, یو لائک اٹ اور یو ڈو ناٹ لائک اٹ, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں جب اس طرح کی چیز آ جائے تو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اس لیے کہ اس کے پھر کئی یوزز اور کئی مس یوزز ہو سکتے ہیں. تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے سارے پھر دنیا میں ایک لاز کا ایریا چلا کہ سارے تقریباً ممالک نے اپنے اپنے جو بھی پروویژن سی کانسٹیٹیوشنل اس کے اندر رہتے ہوئے لاز انیکٹ کیے. ہمارے ہاں بھی لاز ہیں, جیسے ہم نے کہا آج کل تو آپ سنتے ہوں گے پیمرا کا بہت ذکر. ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہے, انہیں بتاتی ہے کہ آپ نے کس حد تک آپ جا سکتے ہیں اور کیا آپ کی لمیٹیشنز ہیں. مثلا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا اگر ایک ریڈیو اسٹیشن ہے تو آپ اپنے ملک کی جو فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کریں جس سے اسے نقصان پہنچ سکے کسی بھی ملک کو. آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو کراس کلچرل آپ کے ملک میں ڈویژن ہے وہ ہرٹ فیل کرے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ ایسی بات کریں کہ آپ کے ملک میں رہنے والے جو کرسچن ہیں یا جو مسلمان ہیں یا جو ہندو ہیں یا کسی بھی اور بدھ مرد ہیں وہ کسی بھی حوالے سے ہرٹ فیل کریں. ایسا ممکن نہیں ہے کہ میس کمیونیکیشن پہ اس کی بہت احتیاط کی جاتی. اسی طرح زبان کی شائستگی جو ہے, جو ڈیسینسی آف لینگویج, دیٹ از انشورڈ آن ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن. یو مائٹ ہیو نوٹسڈ اسٹل when announcements are made on radio in particular, they are in a very decent language, a language acceptable to all.
اس میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کچھ ایسی زبان میں بات کریں جس کو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں ایک بازاری سی زبان ہے یہ جو، اس زبان میں بات نہیں ہو سکتی. یعنی اس طرح بھی بات نہیں ہو سکتی جیسے بعض اوقات بہت پیار سے لوگ کہتے ہیں کہ یار بکواس نہ کرو. ایسا بھی ریڈیو پہ نہیں ہو سکتا. یو نیڈ ہیو اے ویری ڈیسنٹ فارمل لینگویج which has an acceptability for all. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مذاق کی لمٹ چند لوگوں تک تو ہو، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں اس کے ایسے معنی ڈیرائیو کر لیں جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا جس کا فیڈ بیک بہت اچھا نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک عمومی زندگی میں آپ ایسی باتیں استعمال کر لیتے ہیں اور اگر یہ ریڈیو پہ ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، تو ایسا نہیں ہے. ریڈیو کے اوپر آپ کو ایک بڑی فارمل، جیسے ہم نے کہا کہ شائستہ، ایک بہت ڈیسنٹ لارجلی ایکسیپٹیبل لینگویج جو ہے وہ رکھنی پڑتی ہے. از اے ڈیفیکلٹ کام، ایک ڈیفیکلٹ جاب ٹو بی ڈن. دیٹ از دا ریزن دیر از آلویز اے کاپی رائٹر. ریڈیو کے سارے پروگرامس کے لیے آپ کو کاپی رائٹرس کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کے پاس کاپی ہوگی تو آپ بالکل اس کاپی کے اکارڈنگلی اناؤنسمنٹ، جو اناؤنسرز ہوتے ہیں ریڈیو کے شروع میں بھی اور ابھی بھی، ان کے پاس جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہوتا ہے، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ ٹیکسٹ. چاہے آپ نے یہی اناؤنسمنٹ کرنی ہو، اب آپ کس فلم کا گانا سنیں گے اور اب خبروں کا ٹائم ہو گیا ہے، تو یو ہیو ٹو گو ٹو بائی دا اسکرپٹ which is lying on your table, and the copy of the script is also in the hands of the producer and the station manager. They would ensure کہ جو براڈ کاسٹر ہیں یا جب ڈرامہ ہو رہا ہے تو جو آرٹسٹ ہیں، they have not gone beyond the text given to them. ساری دنیا میں اس چیز کو انشور کیا گیا کیونکہ ریڈیو کی پینیٹریشن زیادہ تھی اخبارات کے مقابلے میں اور فلم کے مقابلے. موشن پکچرز کے حوالے سے بھی ریڈیو کی پینیٹریشن بہت زیادہ تھی. اس چیز کو انشور کیا گیا کہ میس کمیونیکیشن کا یہ جو نیا آرگن آیا ہے سامنے، اس کا کہیں مس یوز نہ ہونے پائے. اور اسی حوالے سے ہم نے آپ سے بات بھی کی تھی، پھر لاز بنے، پھر ایتھکس بنے. ایتھکس کے معاملے میں تو خود جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں وہ خود بھی ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. پھر فارمیٹ جو تھے ریڈیو کے مختلف بننا شروع ہوئے، تو ریڈیو نے ایک باقاعدہ ایک فارمل آرگن آف میس کمیونیکیشن بہت جلدی اس کی شکل لے لی. کتنا 60-70 سال میں. آپ یہ دیکھیں کہ 1920 میں مارکونی نے اپنے ہی فیکٹری جہاں پہ وہ کام کرتے تھے، جہاں پہ وہ اس کے کمپوننٹ بناتے تھے، پیٹنٹ حاصل کرنے کے بعد وہیں پہ انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن شروع کر دیا تھا انگلینڈ میں. پھر امریکہ میں باقاعدہ لائسنسڈ ریڈیو اسٹیشن شروع ہوئے 1922 میں. اس کے بعد تو پوری دنیا میں پھر ریڈیو اسٹیشن جو تھے مختلف طریقوں سے پھیلتے چلے گئے. پھر اس کے فارمیٹس بننے شروع ہوئے پروگرامس کے. اس طرح سے ریڈیو میس کمیونیکیشن کے نقشے پہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پہ سامنے آ گیا اور میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بالکل نیو گیٹس نیو ایونیو پر کریٹڈ ٹو لرن اینڈ ایکسل ان دس ایریا آف. اتنا زیادہ یہ پاپولر ہو گیا اور اتنا زیادہ یہ فارمل ہو گیا کہ بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کو براڈ کاسٹنگ کے کورسز انیشیٹ کرنے پڑے. کمپلیٹ کورسز ان براڈ کاسٹنگ اینڈ ہاؤ یو ورک آن اے ریڈیو. انجینئرنگ کے کورسز شروع ہو گئے at very many universities all around the world. So immense was impact of this new organ of mass communication. دیکھتے ہیں ہم 400 سال کے سفر کے بعد پرنٹ میڈیا کے جب الیکٹرانک میڈیا آئے تو کیا چینجز آئیں. لیکن آج اسٹوڈنٹ ہم اس کے ساتھ ہی دوسرا جو ایریا ہے، بہت ہم نے بات کر لی تھی ریڈیو پہ، کافی سیر حاصل ہوئی. پھر آپ کے کچھ اور کورسز بھی ہیں جس میں آپ ریڈیو پروگرامس کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ پروگرام بنائے کیسے جاتے ہیں. آپ اس سے آہستہ آہستہ فیملیئر ہوں گے. یہ سارے ایک بعض اوقات چھوٹے چھوٹے گرے ایریاز آ جاتے ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی کہ جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کس طرح میس کمیونیکیشن جب سے یہ کریٹ ہوا اس کے آج تک جو ہے کون کون سے آرگن جو سامنے آئے ہیں اور کس طرح ان کا انفلوئنس ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے سوسائٹی پہ، اور سوسائٹی کس طرح ان سے بینیفٹ حاصل کرتی ہے. تو ریڈیو کے بعد جو ایریا سامنے آیا آپ اس سے بہت واقف ہیں، بہت ہی entertaining, بہت ہی colorful, بہت ہی attractive, which is actually ruling in the area of mass communication. Yes, we are talking about television.
لیکن قبل اس کے ہم ٹی وی کے بارے میں بات کریں کہ میس کمیونیکیشن کے سین پہ، اس لینڈسکیپ پہ ایک اور چیز نمودار ہوتی ہے اس دوران، جس کو میسز میں پاپولیرٹی حاصل ہوتی ہے، اور جو میسج کو بالکل میسز پہ، ریڈیو سے بھی آگے لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، جس کا انفلوئنس بھی زیادہ. اس پہ بات کریں. ایک چیز یہاں پہ نوٹس کرنی بہت ضروری ہے، یہ اوور لیپنگ ایریا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ موشن پکچرز، جسے ہم فلم کہتے ہیں عام زبان میں، سینما کی فلم جسے ہم کہتے ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن، یہ سب تقریباً ایک دوسرے کے پیچھے ہی آ گئے. ایسا نہیں ہوا کہ اگر اخبار جو ہیں وہ کہیں 1605 میں شروع ہوئے اور پھر ریڈیو جا کے آیا 1920 میں، اور پھر اس کے کوئی 200 سال کے بعد ٹی وی آ جائے، اور اس کے پھر کچھ اور عرصے کے بعد کچھ آ جائے، یا جب فلم آئی 19ویں صدی میں تو اس کے کوئی 150-200 سال کے بعد ریڈیو آ جائے، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ٹی وی آ جائے. تاریخ میں یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا. یہ میس کمیونیکیشن کی جو ریپڈ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور خاص طور سے ہم یوں کہیں گے کہ جو سائنٹیفک ریولوشن آیا، اس کے جو اثرات بہت تیزی سے آنا شروع ہوئے، اور اندازہ ہوا کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں بہت زیادہ کنسنٹریشن رہا سائنٹسٹ کا بھی اور انٹلیکچوئلس کا بھی ٹورڈز کمیونیکیشن. یہ اسی کا ریزلٹ ہے کہ آج ہم یہ کچھ کلیم کرتے ہیں کہ وی آر لیونگ ان این ایرا آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کے ایرا میں آج کل ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ایک دعویٰ بنتا ہے. یہ سارا اسی چیز کا ریزلٹ ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی فوکس طریقے سے، اتنا کنسنٹریٹ کر کے کام ہوا کمیونیکیشن کے اوپر، میس کمیونیکیشن، بیکاز اٹ از اے میڈیٹڈ کمیونیکیشن. یو نیڈ اے ٹیکنالوجی ٹو کمیونیکیٹ ان دس ایریا، واٹ وی کال میس کمیونیکیشن. تو یہ والی جو چیزیں تھیں، پھر یہ جب اوور لیپ ہونا شروع ہوئیں تو یہ بات بہت نیچرل تھی کہ ان کی بہت ساری چیزیں کامن بھی ہوں گی. اینی ویز، ٹی وی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جان لاگی برڈ جو ہیں اسکاٹ لینڈ کے، ان کے سر پہ یہ صحرا ہے کہ ٹی وی انہوں نے ایجاد کیا. اگر آپ کو کبھی کوئز شو میں کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کہ جان لاگی برڈ جو ہیں انہوں نے یہ ٹی وی، جس طرح آپ کہتے ہیں گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا، مارکونی نے ریڈیو ایجاد کیا، گوٹنبرگ نے آپ جانتے ہیں کہ کیا ایجاد کیا. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، بہت پرانی بات ہوگی. لیکن یہ چیزیں اس طرح سے، لیکن ایسا ہے نہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ٹی وی کی ایجاد کا صحرا جو ہے کسی ایک شخص کے سر پہ باندھ دیا جائے. بہت سارے سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا. اگر آپ اس کو ٹریس کرنا شروع کریں تو آپ کتنا بھی پیچھے جا سکتے ہیں. لیکن 19ویں صدی کے اوائل میں کہا جاتا ہے کہ 1817 میں سیلینیم کا ایلیمنٹ جو تھا، وہ سویڈش جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، انہوں نے اس کو الگ سے کیا. سیلینیم کی بڑی امپورٹنس ہے. اس کی جب اینٹیٹی پتہ چل گئی کہ یہ ایک، آپ اس کو ایلیمنٹ کی حیثیت سے جان سکتے ہیں. جب برزیلیس جو سائنٹسٹ تھے، جب انہوں نے اس کو کیا تو ان کو انہوں نے شاید آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس کی اہمیت آگے چل کے کیا بن جائے گی سیلینیم کی. لیکن بہت 50 سال گزر گئے، 1873 میں جا کر پھر ایک جو سائنٹسٹ تھے برٹش کے، انہوں نے اس کے اوپر اور کام کیا تو پتہ چلا کہ یہ الیکٹریسٹی کا بہت ہی غضب کا از اے گریٹ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی، سیلینیم جو تھا، ایلیمنٹ جو تھا. اور اسی کے اوپر جب زیادہ کنسنٹریٹ کیا سائنٹسٹ نے تو پھر ایک کیتھوڈ ٹیوب جو تھی وہ سامنے آئی. اور تھامس ایڈیسن جن کا ذکر ہوا تھا موشن پکچرز کے حوالے سے، ان کی بھی اس میں بہت کنٹریبیوشن رہی ہے. جب کیتھوڈ ٹیوب اس کا جب انوینشن ہوا تو اس سے یہ چیز تھوڑی سی کنوینئنٹ ہو گئی کہ آپ جو سگنلز کو ریسیو کرنا اور الیکٹریکل امپلس کو پش فارورڈ کرنے کا جو آپ کا اب جو تھنکنگ ہے، جو پروسیس ہے، جو ڈیولپمنٹ ہے بہت ٹیکنیکل لائنز میں، وہ اب یہ پاسبل ہو سکتی ہے. لیکن اس حوالے سے سائنٹسٹ جو تھے وہ مختلف کام کرتے رہے. جرمنی میں بہت پہلے، ابھی دی لاسٹ کوارٹر آف 19th سینچری میں ایسا ڈیوائس بنا لیا تھا. میں اسے ٹی وی تو نہیں کہوں گا کیونکہ نو باڈی سیز اٹ واز اے ٹیلی ویژن. انہوں نے ایک ایسا ڈیوائس بنا لیا تھا جس سے آپ امیج
کیپچر کر سکتے تھے. بہت بلر قسم کے امیجز تھے. ظاہر ہے یار لوگوں نے کہا ہوگا کہ یار اس سے تو بہتر ہے تم کوئی اور کام کر لو, یہ کیا چیز دکھا رہے ہو ہمیں. لیکن ہسٹری میں یہ چیز اس طرح سے محفوظ ہے کہ انہوں نے کچھ امیجز حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن سائنس میں کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے, جس طرح اور بہت سارے ایریا, جیسے ٹیلی فون کے معاملے میں ایسا تو نہیں گرام بیل ایک دن سو کے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ چلیں آج میں نے اس کو ایجاد کر کے چھوڑنا ہے. ایسا تو نہیں نہ. ریڈیو میں ایسا ہوا تو ٹی وی میں بھی ایسا ہونے کا تو کوئی چانس نہیں. بہت سارے سائنٹسٹ تھے, ان کا کام پھر ریڈیو کا اور ٹیلی ویژن کا کچھ ایریا اوور لیپنگ چلتا رہا, کیونکہ یہ ریڈیو ویوز ہے نا, جس کے ذریعے الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, جس کے ذریعے آپ ساؤنڈ کو ٹریول کرواتے ہیں ایٹ اے لانگ ڈسٹینس ایون ان دا اسپیس. تو امیج کو کیری کرنے کے لیے بھی آپ کو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ضرورت تھی. آپ کو اسی ریڈیو فریکوینسی کی ضرورت تھی, RF, جو آپ کی امیج کو بھی لے کے ٹریول کر سکے. اسی رینج کی فریکوینسی میں آپ کو اس چیز کی ضرورت تھی. تو بہت سارے سائنٹسٹ جن کی کنٹریبیوشن ریڈیو کی طرف رہی, ان کی کنٹریبیوشن جو تھی وہ ٹیلی ویژن کی طرف بھی رہی. ان دا مین ٹائم فوٹوگرافی میں ایک امیج حاصل کرنے میں سائنٹسٹ نے کمال حاصل کیا. جیسے اب یہ بات ہوئی تھی تھامس ایڈیسن کی, انہوں نے اس میں کام کیا. پھر وہ جب اس طرف آنا شروع ہوئے کہ کیوں نہ, جب آواز جو ہے, آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو اسٹیشن ایکسپیریمنٹل گراؤنڈز پہ مارکونی نے 1896 یا 97 میں بنا کے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا. تو یہ بات طے ہو گئی کہ آواز جا سکتی ہے. سائنٹسٹ اس پہ کام کرتے رہے, جب امیج بھی انہیں اویلیبل تھا, جب فوٹوگرافس بھی اویلیبل تھیں, کہ کیوں نہ امیج کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جائے. بہت کوشش کرتے رہے. اس میں زیادہ ٹائم لگا. آواز کے معاملے میں تو آلموسٹ 19ویں صدی کے آخر میں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی آل اوور, جو فزسسٹ تھے آپ کے, کہ آواز کو اب الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی ایک RF کی جو رینج ہے, جو ریڈیو فریکوینسی کی رینج ہے, اس سے ٹریول کروایا جا سکتا ہے. They agreed to it. لیکن امیج کے بارے میں ابھی جو گراؤنڈ ہے وہ اتنی سالڈ نہیں تھی. مختلف دنیا بھر میں کام ہوتا رہا, لیکن جیسے ہم نے کہا کہ جان لوگی برڈ جو جن کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا, انہوں نے اس میں کچھ زیادہ کام کیا. کیا کہتے ہیں کہ قصہ مختصر 1924 میں انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن کر کے دی کہ امیج جو ہے وہ ایک جگہ سے ٹرانسمٹ کر کے آپ اس کو دوسری جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ایک ڈیوائس اس قسم کا بنایا, آپ اس کو ابھی ٹی وی نہیں کہہ سکتے. ایک ڈیوائس انہوں نے بنایا جس میں امیج جو ہے وہ ٹرانسمٹ کیا گیا اور دوسری جگہ پہ اس کو حاصل کیا گیا. 1924 میں انہوں نے یہ سکسیسفلی یہ ڈیمونسٹریٹ کر دیا, اور لوگوں کو, یعنی سائنسدانوں کو بھی اور کچھ لوگوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اب بات جو ہے وہ صرف ریڈیو تک محدود نہیں رہے گی. بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی. اس کا اندازہ کچھ انہیں اس وقت ہو چکا تھا. اور پھر انہوں نے, یعنی لوگی برڈ نے 1924 کے بعد اپنا جو کام تھا وہ جاری رکھا, اپنے ایکسپیریمنٹ وہ کرتے رہے, اور انہوں نے اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کی. اور پھر 1927 میں ایک امیج ہے, یہ امیج جو ہے تاریخ کی کتاب میں محفوظ ہے ایز اے سپٹمبر 7 1927 کے حوالے سے. یہ اس, آپ یوں سمجھے کہ یہ وہ امیج ہے جو نمودار ہوا اس مشین پہ جس کو ابھی ٹی وی نہیں کہا جاتا تھا, لیکن جس نے امیج کو کیپچر کیا تھرو الیکٹرو میگنیٹک ویوز. جس طرح آواز کو ریڈیو حاصل کرتے تھے, اسی طرح ان کے ڈیوائس نے, اس مشین نے, یوں کہہ لیجئے, امیج حاصل کیا. کیسا ایک نیا دن ہوگا جب کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ یہ جو ایک چھوٹا سا کامیاب تجربہ ہو رہا ہے یہ دنیا میں ایک کتنا زیادہ تہلکہ مچا دے گا. It would create a sea change in the area of mass communication. No one would have thought on September the 7th, 1927, when Logie Bird, in fact, made it very successful to capture an image through electromagnetic waves and demonstrated it.
اس وقت تو کسی کو ایسا آئیڈیا نہیں تھا. یہ وہی امیج ہے جو تاریخ کی کتابوں میں اب بالکل محفوظ ہے. ظاہر ہے obviously ایک بلیک اینڈ وائٹ امیج تھا اور کسی بہت خاص چیز کا ایسا امیج نہیں تھا, لیکن ایک امیج تھا, ایک آپ سمجھیے تصویر تھی جس کو انہوں نے سکسیسفلی وہاں سے حاصل کر لی. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ امیج کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف ریڈیو ویوز, ہم اس کو ریڈیو ویوز ہی کہتے ہیں, RF کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں, کیا جا سکتا ہے, تو پھر اس کے اوپر پوری دنیا کے سائنسدانوں نے کام شروع کیا. 1935 تک اسٹوڈینٹس ٹی وی ایک میکینیکل ڈیوائس تھا. آپ میکینیکل سے واقف ہیں, جو لوگ فزکس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تھوڑا اس کو آسانی سے سمجھ آتے. میکینیکل مطلب یہ کہ جب ایک کمپوننٹ جو ہے موو کرے گا تو پھر اس کے حوالے سے دوسرا کمپوننٹ موو کرے گا, پھر ایک اور کمپوننٹ موو کرے گا, کوئی لیور کے حوالے سے موو کرے گا, کوئی ویل کے حوالے سے, کوئی جاز کے حوالے سے. جس طرح ایک موٹر گاڑی کا انجن جو ہے جسے ہم میکینیکل انجن کہتے ہیں, وہ ایک کمپوننٹ موو کرتا ہے تو دوسرا پہ تیسرا, الٹیمیٹلی جا کے گاڑی کا پہیہ گھومتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی جو چلتی ہے, دیٹ از وائی اٹ از کالڈ میکینیکل. 1935 تک جو ٹی وی ایکسپیریمنٹ ہو رہے تھے اور کیپچر کرتے تھے وہ میکینیکل تھے, میکینیکل فارم میں تھے. ان کے جو جتنے بھی کمپوننٹ تھے میکینیکل تھے. لاگی برڈ کا جو ٹی وی تھا یہ بھی ایک میکینیکل تھا. کام اس پہ پھر اور ہوتا رہا. اس دوران چھوٹے چھوٹے اسٹیشن بن گئے جو 5 کلومیٹر کی رینج کے, 10 کلومیٹر کی رینج کے ایریا کو کور کرتے تھے, اور لوگ جو تھے اس طرح کا ایک ڈیوائس گھر میں رکھ کے اس کو دیکھتے بھی تھے. لیکن ابھی یہ کوئی ایسا فارمل لائسنسڈ ٹی وی کی فارم میں نہیں آیا تھا. لیکن 1939 میں سالڈ اسٹیٹ فزکس کی بیس پہ جو ایک ڈفرینٹ نیچر آف کمپوننٹس ہے اس کی بیس پہ ٹی وی بننا شروع ہو گیا. پھر وہ میکینیکل کی ایریا سے نکل کے الیکٹرانک کے ایریا میں انٹر ہو گیا, جس میں پھر وہ بہت زیادہ عرصہ رہا. آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا چینج آئی, آپ یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. پھر الیکٹرانک سے ڈیجیٹل میں آیا, اس کا ذکر بعد میں زیادہ ڈیٹیل میں ہوگا. الیکٹرانک کے ایریا میں انٹر ہو گیا ٹی وی, اور پھر باقاعدہ اس کی نشریات جو تھی وہ شروع ہو گئی اور لوگ اس کو گھروں میں رہتے. لیکن ابھی بھی یہ کسی بہت فارمل شیپ میں نہیں تھا. بات یہاں پہنچی تھی کہ دنیا ایک دفعہ پھر ایک بڑی خوفناک جنگ کی لپیٹ میں آ گئی. جب بھی اسٹوڈینٹس 20ویں صدی کا ذکر ہوگا اور سائنٹیفک انوینشنز کی گروتھ کی, پولیٹیکل گروتھ کی, اکنامک گروتھ کی بات ہوگی, تو یہ جو ایونٹ ہے آف دا سیکنڈ ورلڈ وار, اٹ وڈ فیچر ان دیٹ ڈسکشن بیکاز اٹ واز این ایونٹ which had its enormous impression on almost all the people all over the world. تو سیکنڈ ورلڈ وار کے آنے سے جو ٹی وی کے بارے میں گروتھ ہو رہی تھی, سارے سائنٹسٹ جو تھے وہ وار کی طرف چلے گئے, سارے انٹلیکچوئلز جو تھے وہ وار کے بارے میں سوچنا شروع ہو گئے, لوگوں کو اپنی سروائیول کی پڑ گئی. کئی انٹلیکچوئلز they would have been killed in the second world war, mad war جو ایک ربط ہوئی وہاں پہ. All the people in fact changed their focus, the scientists, the teachers, the intellectuals, the warriors, the rulers, the politicians, the economists. سارے لوگوں نے, شاعر جو تھے انہوں نے جنگی نغمے لکھنے شروع کر دیے. لوگوں کے اندر یہ بات ڈسکشن کے لیے دن رات بن گئی کہ ہم جیت رہے ہیں, ہم ہار رہے ہیں, ہماری فوج آگے جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے, ہم پہ قبضہ ہونے والے, بے شمار کلنگ ہو رہی, کسی کو پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. میڈ سینس. تو اس میں پھر سائنس کی ترقی کہاں سے ہونی تھی. تو جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہا تھا, جیسے ہم نے کہا کہ بائی 1939 یہ الیکٹرانک ٹیلی ویژن جو تھا یہ اٹ واز پاسبل بائی دیٹ ٹائم, بٹ دیٹ واز اے ٹائم وین دا ورلڈ انٹرڈ ان دی سیکنڈ ورلڈ وار. برطانیہ میں تو ایک دم فنش ہو گیا سارا. وہاں پہ جو اس طرح نشریات ہوتی تھیں چھوٹی موٹی ایکسپیریمنٹل لیول پہ یا جیسے بھی, ابھی وہ فارملائز ہونے کے فیز میں تھیں کہ وہ جنگ ہو گئی, وہ سارا ختم ہو گیا. اور ظاہر فرانس میں تو اس کا کوئی چانس ہی نہیں, کیونکہ فرانس تو سرنڈر ٹو جرمن فورسز رائٹ ان دا بگننگ آف دا وار. وہاں پہ وہ ختم ہو گئے. اٹلی جو تھا وہ خود جنگ میں انوالو ہو گیا, جرمنی نے تو جنگ انیشیٹ کی تھی وہ اسی میں انوالو ہو گئے.
ابھی لیٹر آن جاپان جو تھا اس میں انوالو ہو گیا, اور آپ کو پتا ہے کہ 1-2 سال کے بعد جو ایک ملک بچا تھا امریکہ, وہ بھی اس میں شامل ہو گیا, روس اس میں شامل ہو گیا. خود ساؤتھ ایشیا میں فار ایسٹ کی طرف سے بم گرنے کی, گرجدار جہازوں کے اڑنے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی, تو ہمارا علاقہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو اس میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو تھی وہ رک گئی, خاصی رک گئی. سفر پھر شروع ہوا جب سیکنڈ ورلڈ وار. ویسے امریکہ میں چونکہ امریکن ذرا دیر سے شامل ہوئے تھے, تو امریکہ کے لوگوں کے لیے فار سم ٹائم یہ ایک بڑی اٹریکشن رہتی تھی, although in black and white, but the people in America were in a different phase for early 2-3 years of the Second World War, because they could watch footage of military activities all around the world. وہ دیکھ سکتے تھے کہ کیسے ٹینکوں کی لڑائی ہو رہی ہے, جو تھوڑی بہت فوٹیج ان کو اویلیبل ہوتی تھی, کیونکہ امریکہ میں ابھی اسٹیٹ لیول پہ ٹیلی ویژن جو تھا it was making some progress, but not that rapidly as it was before the Second World War. تو امریکہ میں لوگوں نے یہ چیز دیکھی کہ کس طرح جنگ کے واقعات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہو رہے ہیں, کس طرح جنگ کے میدان میں لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, کس طرح کارپیٹ بامبنگ ہو رہی ہے, کس طرح 50 یا 100 جہازوں کی سارٹیز جو ہیں وہ جا رہی ہیں, اور بالکل اسکائی جو ہے فلی ڈاٹڈ ود دا پلینس اینڈ دے آر ڈراپنگ بامبس. وہ جہاز بھی اور طرح کے ہوتے تھے, اور چونکہ ان کی ذرا لو فلائٹ ہوتی تھی, تو یو کین ہیو دیئر امیجز ود دی ہیلپ آف گراؤنڈ کیمرا, تو وہ سارا آپ وہ امیجز دیکھ سکتے تھے, اور جہاں پہ پھر بم بلاسٹ ہوتے تھے, جہاں سے پھر ایک بلاسٹ ہوتا تھا, تو یو کین ہیو دوز امیجز. ابھی بھی اسٹل بہت سارے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں کئی موویز بنی, ان میں ایکچوئل فوٹیج بھی شامل ہے. بہت ساری فلمیں ایسی بھی بعد میں سینما گھروں میں دکھائی گئی, مگر ٹی وی پہ تو دکھاتے تھے وہی فوٹیج اس کے حوالے سے ہوتی. لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار الٹیمیٹلی ختم ہوئی مڈ 40s میں جا کے, پھر سے سارے جو انٹلیکچوئلس تھے, جو سائنٹسٹ تھے, جو انجینئرس تھے, they recollected all their energies and they in fact revoked their thought process. اور پھر یہ ایریا شروع ہوا, تو پھر میس کمیونیکیشن کے ایریا میں اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک کام جو تھا وہ شروع ہو گیا. ابھی تک ٹی وی جو تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ امیجز حاصل کر کے آگے اس کو ٹرانسمٹ کرتا تھا. اب جب جنگ کے بعد اس میں دوبارہ سے کام شروع ہوا, تو اب توجہ اس بات پہ نہیں تھی کہ ہاؤ ٹو میک اٹ ٹریول, ہاؤ ٹو میک دا میسج ٹریول, ہاؤ ٹو میک دا ساؤنڈ اینڈ امیج ٹریول ٹو اے ڈسٹینس. That was not the area of high interest. The high interest was how to make the image clear, because by that time the image was not as sharp as we see what we call it crystal clear. ایسا تو نہیں. اس پہ یہ ہوا کہ کس طرح سے اسی کویسٹ میں when they were working on how to make the image sharper, انہیں خیال آیا کہ colored image بھی تو ٹرانسفر ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ہیومن آئی جو ہے وہ تو کلرز میں دیکھتی ہے ساری دنیا کو, تو ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ٹی وی کے اوپر جب دیکھا جانے لگا تو یوں لگا کہ کچھ فرق ہے, جو ہم نیچر میں دیکھتے ہیں اس میں, اور جب ہم ٹی وی کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہمیں کچھ فرق نظر آتا ہے. شروع میں تو یہ محسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن جب 10-15 سال ہو گئے تو محسوس ہوا کہ یہ وہ ایریا ہے جس پہ کام شروع ہونے والے. زیادہ کام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جیسا کہ اور بہت سارے ایریاز میں ہوا, امریکہ میں اس کے اوپر زیادہ ریسرچ ہوتی رہی, اور وہیں پہ پھر کلر ٹیلی ویژن کی جو ایک کانسیپٹ تھی وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. اور ان دا بگننگ آف 50s کچھ ایسے ہمیں, جیسے 1953 میں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کلر ٹیلی ویژن سامنے آ چکا تھا, لیکن ابھی ایکسپیریمنٹل بیسس پہ تھا. جو امریکہ میں جو مینج کرتے تھے اس کو ادارے, انہوں نے لائسنس ایشو کر دیا تھا مختلف کمپنیز کو, جیسے RCA تھا, جیسے ABC تھا, اس طرح کے مختلف کمپنیز جو تھیں ان کو انہوں نے لائسنس ایشو کر دیا, اور بھی مختلف کمپنیز تھیں.
لیکن فارمل طریقے سے جو ٹرانسمیشن شروع ہوئی that was in December 1954. It was first time that a transmission, color transmission on commercial basis was made. That was December 1954. America mein obviously یہ ہوئی. اور what is available in the book of history that 5,000 color television sets were manufactured. Some people dispute this number of television, but it was 5,000. They say one or two are still found at different places in America. But those were the initial form of color televisions, machines, which could receive a signal on the basis of RGB. That is color combination. And you have a colored image seen on what you call a mini screen. That was a great time. And in the meantime, another technology was introduced in the area of television, and I would say in the area of mass communication, when it was made possible by the close of 50s, that was perhaps in 1959, that the remote control technology was introduced. Now you were able to change different channels with the help of, or you can have all the operations of television like switching it off with the help of a remote control device. بعد میں تو پھر اس کا کوئی there was no looking back اس ایریا میں، پھر یہ پاپولر ہوتا چلا گیا. اب جب ٹیلی ویژن نے تھوڑا سا فارملائز ہونا شروع ہوا تو اسٹوڈینٹس جو چیز ہم دیکھتے ہیں، اب وہ والی بات جو ہم نے پچھلے سیٹنگ میں کی تھی کہ مختلف پیٹرنز جو تھے، چونکہ یہ ایک ہی ٹائم پہ آئے تھے، فیچر فلمس، آئی مین دی موشن پکچرز، ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن، اینڈ ان فیکٹ آئی وڈ سے the stage dramas that was not that old. ان کے بہت سارے ایسے ایریا سے جو کامن تھے، اور پھر اس کی اوور لیپنگ کا ایریا تھا. جیسے ٹیلی ویژن آئے، جب ٹیلی ویژن نے پروگرام دکھانے شروع کیے تو شروع میں ان کے پاس بالکل ایک ریڈیو والا پیٹرن تھا کہ اٹ واز اے جمبلنگ اپ آف ایوری تھنگ ان دی نیم آف انٹرٹینمنٹ، ان دی نیم آف انفارمیشن، آل دوز تھنگس. لیکن پھر انہوں نے اس کو فارملائز کرنا شروع کیا اور فارمیٹس بنانے شروع کیے، اس کے پروگرام بنانے شروع کیے. فارمیٹ کا مطلب ایک خاص شکل دینا شروع کی. obviously پیٹرن بہت زیادہ، چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا یہ ایک حصہ تھا، اس کی بہت ساری ٹیکنالوجی جو ہے ٹیلی ویژن کی وہ بیس کرتی ہے جو آپ کی ریڈیو کی ٹیکنالوجی ہے. بس ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں ایک ہی تو فرق ہے، وہاں امیج نہیں ہے، یہاں پر امیج ہے. صرف ایک ویژول کمیونیکیشن کے حوالے سے ایک فرق اس چیز میں ہے، وہ وربل ہے، اور یہ وربل اور نان وربل دونوں ہے. اگر ہم بہت ٹیکنیکلی اس کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور آپ تو دیکھتے ہی سانکھتے ہیں اس سارے سبجیکٹ کو، کہ ٹیلی ویژن میں اور ریڈیو میں یہی فرق سامنے آیا کہ وہ ایک وربل اور نان وربل کا کمبینیشن تھا. مگر بہت ساری چیزیں تو کامن تھیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. وہی مائکرو فون، وہی اسٹوڈیوز، وہی لوگوں کا تیار ہونا، وہی اسکرپٹ، وہی ڈرامے کی آواز. اب یہ نہیں کہ ٹی وی آ گیا تو آپ آواز سے جان چھڑا لیں گے، ایسا نہیں. آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر بھی آواز کی ایکسینچویشن، ڈائلاگ ڈلیوری کے دوران پازز، اور بہت ساری چیزیں جو اس سے پہلے ریڈیو کا حصہ تھا وہ ٹریول کر کے ٹی وی میں بھی آ گیا. تو بہت سارے جو پروگرام کے جو فارمیٹس تھے، جو کانسیپٹس تھے، وہ بہت ڈفرینٹ نہیں ہوئی ٹی وی کے آنے کے بعد بھی. الیکٹرانک میڈیا کا جس طرح ٹیکنالوجیکل گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں کامن ہیں، اسی طرح اس کی جو پروگرامنگ کا ایریا تھا ان کی بھی بہت ساری چیزیں کامن ہو گئی. اب نیوز، بالکل نیوز میں بعض اوقات تو ٹی وی کی نیوز شروع میں دیکھے ایسا لگتا تھا کہ آپ ریڈیو کی خبریں سن رہے ہیں. اگر آپ دیکھ نہیں رہے ٹی وی کو اس طرح، آپ نے کان اس طرف لگائے ہوئے، تو آپ کو یہی لگتا تھا کہ ریڈیو کی خبریں آ رہی ہیں. وہی پیٹرن، وہی بڑا فارمل سا انداز خبروں کا، وہی جو ایک انورٹیڈ پیرامڈ سٹائل ہوتا ہے خبر کا، اسی حوالے سے. بس صرف یہ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ براڈ کاسٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ٹیلی کاسٹر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اینکر کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ اگر فوٹیج اویلیبل ہے تو آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں. دوسرا ایریا میوزک کا تھا. اٹ واز لٹل ڈفرینٹ. وہاں آپ صرف ایک سن رہے تھے، یہاں آپ میوزک کو دیکھ بھی سکتے ہیں. جیسے
فلموں کے میوزک تھے آپ ان کو دیکھ بھی سکتے تھے. ٹی وی نے بالکل ایک جو ٹول آف کلاسیفیکیشن جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ میس کمیونیکیشن کے سارے آرگنس پہ اپلائی ہوتا ہے تو اٹ میکس اٹ مور سینسیبل, اور ویورس کے لیے بھی, ریڈرس کے لیے بھی, لسنرس کے لیے بھی اٹس مور کنوینئنٹ ٹو لسن ٹو اور ٹو واچ ٹو. اسی طرح اس پروگراموں کی کلاسیفیکیشن کر دی گئی کہ نیوز کے پروگرامس الگ ہو گئے. جیسے میں نے کہا ٹی وی میں تو براڈ سینس میں کرنٹ افیئر الگ کر دیا گیا, پروگرامنگ الگ کر دیا گیا, انٹرٹینمنٹ الگ کر دیا گیا. اس حوالے سے ٹی وی کے آگے سے سب کلاسیفیکیشن آنی شروع ہوگی کہ اگر نیوز ہے تو یہ ہارڈ نیوز ہے جیسے نیوز بلیٹن کہتے ہیں. پھر ڈسکشنز ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے ایریاز ہیں جس میں ویوز آ رہے ہیں, لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں, مختلف سیاستدانوں کی باتیں ہوتی ہیں. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ پھر آپ میوزک کے پروگرام کرتے ہیں, اس قسم کے کامیڈی شوز کرتے ہیں. پروگرامنگ کے حوالے سے آپ زیادہ تر جو ڈرامہ کا ایریا ہے اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. جو آپ الگ سے یہ پڑھیں گے ٹی وی پروڈکشن یا ریڈیو پروڈکشن تو آپ اس میں زیادہ ڈیٹیلز میں دیکھیں گے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح میس کمیونیکیشن ہے. لیکن جو چیز شروع میں بہت زیادہ جو دلچسپی کا باعث بنی خبروں کے اور میوزک کے اور فلم کے حوالے کے علاوہ, وہ تھے اسپورٹنگ ایونٹس. پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے گھر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے فاصلے پہ ہونے والے جو کھیلوں کے مقابلے ہیں. پہلے ریڈیو پہ بھی وہ مزہ تو نہیں تھا, آپ کمنٹری سن سکتے تھے, لیکن انٹرٹینمنٹ کی وہ حد نہیں تھی جو میس کمیونیکیشن کے اس آرگن نے کریٹ کی جسے ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں. آپ گھر بیٹھے ہوئے اور آپ اسپورٹس سے محظوظ ہو رہے ہیں, اسپورٹس کا ایریا بہت زیادہ. اچھا, پھر ٹیلی ویژن کے آنے کے بعد جو ایک پورے گلوبل دنیا میں پھر اس کو جو ہم دیکھتے ہیں, ایک تو ٹورزم بہت پروموٹ ہوئی, لوگوں نے مختلف ممالک دیکھے, لوگوں نے مختلف جگہیں دیکھی آبویسلی, جس سے لوگ پہلے بالکل آشنا نہیں تھے. کسی نے سوئٹزرلینڈ کی فوٹیج نہیں دیکھی تھی, کسی نے ہمالیاز کی بلندی کو اس طرح سے نہیں دیکھے, کسی کو نہیں پتا کہ نانگا پربت, کیٹو, ہنزا, گلگت, سوات یہ وادیاں کیا ہیں, جب تک کہ کوئی وہاں جائے نہ اور ٹریولر آ کے کتاب میں نہیں لکھے اور لوگ کہیں اچھا ایسا بھی ہے. پھر آپ نے وہ فوٹیج دیکھی تو اس سے یہ ہوا کہ دنیا میں ٹورزم پروموٹ ہوا ٹی وی کے آنے کے بعد سے. لینگویج اسٹینڈرڈائز ہونا شروع ہو گئی. یہ تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ایک بہت کامن ایریا تھا کہ جو ایک خاص اسٹینڈرڈ زبان ہر علاقے کی ہوتی ہے, چاہے وہ انگلش ہو, چاہے وہ اردو ہے, چاہے وہ پرشین ہے, چاہے عربک ہے. جو اس میں سے جو سلینگز جو تھے لینگویجز کے وہ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہونے شروع ہو گئے, اور ایک بالکل اسٹینڈرڈ لینگویج جو تھی محاورے کی زبان جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم گرامر کی زبان کہتے ہیں, جس کے ہم بالکل فارمل زبان کہتے ہیں. ٹورزم کے ساتھ ساتھ کچھ امیگریشن کا رواج بڑھنا شروع ہوا, اور بہت ساری حکومتوں کو اپنی جو امیگریشن پالیسیز تھیں وہ چینج کرنی پڑی, کیونکہ لوگ جو تھے وہ دوسرے ممالک میں جا کے کام کرنا شروع کرتے تھے. انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے. ٹی وی کے حوالے سے یہ زیادہ افیکٹو طریقے سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے, تو لوگ جو تھے وہ وہاں جانا شروع کرتے تھے, جانے کی کوشش کرتے تھے وہاں پہ. اور اس حوالے سے جو امیگریشن پالیسیز تھیں حکومتوں کی وہ بھی چینج ہوئی. بہت انارمس اس کے جو تھے ٹی وی کے اثرات ہیں, وہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس کو دیکھیں گے. اب ٹی وی کی جو نشریات تھیں اس کا ایک خاص پیٹرن ہے, یہ ہمارے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. کچھ ٹرانسمیشن کی اپنی آپ یہ سمجھیے کہ ترجیحات ہوتی ہیں, کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. دیر آر آلویز سم ٹیکنیکل گراؤنڈز آن وچ یو میک دیز ٹرانسمیشنز. تو ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن تھی, جو سگنل تھا ٹی وی کی, یہ مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا, اور اسی حوالے سے وہ ڈیوائسز بنے, اور مختلف ملکوں میں اسی حوالے سے وہ مشینیں بنی جو ان ٹرانسمیٹنگ سگنلز کے حساب سے تھیں. جیسے ایک سسٹم تھا NTSC, بہت پاپولر ہے, نیشنل ٹیلی ویژن اسٹینڈرڈز کمیٹی اس کا فل نیم ہے امریکہ میں. یہ امریکہ میں بنا شروع میں. اس میں کیا تھا, یہ 1954 میں جب وہ کلر ٹیلی ویژن کی بات ہو رہی تھی, اس میں کیا تھا کہ 525 لائنز جو تھیں وہ تو ہاریزنٹل ہوتی ہیں, جو آپ جتنی بھی اسکرین ہو آپ کی اس اسکرین کو جو ٹرانسمیشن کا جو پیٹرن ہے اس میں, اینڈ ورٹیکل لائنز جو ہیں اس میں 60 ہوتی ہیں. یہ ایک پیٹرن تھا اس کا NTSC کا. فرانس میں ایک ڈفرینٹ سسٹم تھا, سی کیم سسٹم تھا, اس میں جو لائنز کی ڈویژن ہے وہ ڈفرینٹ تھی. 50 لائنز ہاریزنٹل, 6
25 lines vertical. یہ ایک پیٹرن ہے جس پیٹرن کے حوالے سے وہ اس کو ٹرانسمٹ کرتے تھے اور ریسیور اس کو اسی پیٹرن کے حوالے سے کرتے تھے. پھر ایک سسٹم آیا جو زیادہ پاپولر ہوا, پال سسٹم, جیسا ہمارے یہاں پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں زیادہ تر پال سسٹم ہے. فیز آلٹرنیٹنگ لائن, یہ بھی اسی طرح اس کی جو کانفیگریشن ہے لائنس کی, اٹ از لٹل ڈفرنٹ بٹ اٹ از ویری کلوز ٹو NTSC. اٹ از کوائٹ ڈفرنٹ فرام CCAM, اٹ از کلوز ٹو NTSC. یہ جو پال سسٹم جو سامنے آیا تھا, اٹ واز مور کنوینئنٹ. 1967 میں یہ سسٹم جو تھا یہ انٹروڈیوس کروایا گیا, یہ زیادہ کنوینئنٹ تھا. اس کے حوالے سے جو لوگ تھے انجینئرنگ کے, وہ اس کو ایز اے جوک یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ پرفیکشن ایٹ لاسٹ از دا سیم PAL, بٹ اٹس ایکچوئل نیم از فیز آلٹرنیٹنگ لائن. اس کا جو ٹیکنیکل لائن ہے اس کے حوالے سے بہت سارے ممالک میں اس حوالے سے یہ پال سسٹم جو ہے یہ ان ووگ ہے, اور خاص طور سے جو ایشین کنٹریز ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ پاپولر ہے, یہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. اس سسٹم کی بیسس پہ جو ٹرانسمیشن ہے وہ زیادہ ہے, جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے بنتے ہیں. اور اب یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ یہ کرتی ہیں, ظاہر ہے جب ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس ایڈوانس کرتی ہے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ کچھ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے جب وہ بہت اس کی بلک پروڈکشن ہوتی ہے. یہ آپ از اے کیس آف کامن نالج. اب جو ٹیلی ویژنس جو ہیں وہ دنیا میں جو اب انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں بہت سارے ٹیلی ویژن, اور ایسے ڈیوائسز جو ہیں وہ اس حوالے سے بننا شروع ہو گئے جس میں یہ سارے سسٹمز ہوتے ہیں. آپ ایک ٹی وی سیٹ جو ہے, وین یو بائی اے ٹیلی ویژن سیٹ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے سسٹمز آپ کو دے آر میڈ اویلیبل, اور آپ چاہیں تو اس کو آپ پال پہ کر لیں, چاہیں تو آپ اس کا CCAM میں کر لیں, چاہے آپ اس کو NTSC میں کر لیں. یو کین ٹریول ود دی ڈیوائس اینی ویئر ان دا ورلڈ. اور جو ٹیکنالوجیکل گراؤنڈ ہے وہ آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ٹی وی سیٹ خرید لیا تو آپ یہ کہیں گے یہ تو صرف پال, لیکن شروع میں تھا آپ یہ کہیں کہ یہ پال سسٹم پہ ہے تو اس پہ تو CCAM نہیں آتا, تو یو نیڈ ٹو بائی اندر ڈیوائس اور دا ٹیلی ویژن. ایسا نہیں, اب یہ ہے کہ یہ سارے سسٹمز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. آپ کے جو ڈیوائسز ہیں آنے والے زمانے میں دیکھیے گا کیا ہوگا. ابھی جب ہم بات کریں گے HD TV کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات جو ہے وہ اس سے بڑھ گئی. لیکن یہ وہ والے ٹرانسمیشن سسٹمز تھے جس پہ تقریباً 99% ورلڈ جو ہے ان فیکٹ از ورکنگ آن دیز 3 سسٹمز. اور ان 3 ٹرانسمیشن سسٹم کے ذریعے آپ ٹی وی کے سارے پروگرام دیکھتے ہیں. ہم بات آج کر رہے تھے اسٹوڈینٹس کی کس طرح میس کمیونیکیشن میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہوا. آپ یوں کہہ لیجیے کہ آلموسٹ ان دی فرسٹ کوارٹر آف 19th century ریڈیو کے بعد کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگا, اور کس طرح ٹی وی نے پروموٹ کیا. اگرچہ سیکنڈ ورلڈ وار کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی پرابلمس آ گئی تھیں, لیکن پھر بلیک اینڈ وائٹ سے وہ کلرڈ میں چینج ہوا, پھر ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی آئی. اور جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا ریڈیو میں 1963 میں ٹیلی اسٹار سیٹلائٹ کے حوالے سے جیسے ہم نے بات کی تھی, تو اس میں پھر ٹی وی بھی شامل ہو گیا, کیونکہ ٹی وی کا جو سگنل ہے از دا سیم الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے حوالے سے. اف یو کین سینڈ ریڈیو ویوز ٹو سیٹلائٹ ٹو بی ریباؤنڈ ٹو اینی ویئر ان دا ورلڈ, you can also do is the same with because the radio waves which are carrying the image as well. So آپ ٹی وی کے بھی اسی طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. پھر ٹی وی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کی جو پروپیگیشن تھی, جو ٹی وی کا انفلوئنس ایریا تھا پوری دنیا میں, وہ بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا. مختلف سسٹمز جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے. بائی 1960s بائی 1970s پوری دنیا میں ٹی وی میس کمیونیکیشن کے آرگن کے حوالے سے اسٹیبلش ہو چکا تھا. ٹی وی ایک نام تھا جس کو ہم بہت آسانی سے استعمال کر سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں تک رسائی کا ایک اور ذریعہ ہے. پاکستان میں ٹی وی کیسے آیا, کیا حالات تھے, کس طرح سے اس کو ریسیو کیا گیا, اس کا ذکر ہم کریں گے اگلی نشست میں. اس وقت تک اسٹوڈینٹس خدا حافظ.